قرآن کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے, 2-2, 3-3, 4-4, اور ان کے درمیان اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. ہے نا یہ قرآن. زیادہ سے زیادہ کتنی عورتیں کر سکتے ہیں آپ؟ کتنی کر سکتے ہیں؟ 4. 4 سے زیادہ نہیں. یہ عرف الجادی ہے. عرف الجادی کا صفحہ نمبر 111 ہے. اس میں لکھا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کے بیٹے نے, اس نے یہ لکھا ہے کہ 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. یعنی 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں کی جا سکتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 سے زیادہ عورتیں نہیں کر سکتے, بلکہ اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ عرف الجادی ہے, یہ ان کی کتاب ہے. اس کے اندر اب مجھے بتاؤ کہ جو مسلک قرآن کے خلاف تمہیں لے جا رہا ہو, جو حدیث کے خلاف تمہیں لے جا رہا ہو, صرف رفع دین اور امین بالجہر کی بحث میں یہ الجھا کر ان کتابوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے شوشے چھوڑے, قبر پہ جانے کا, رفع دین کرنے کا, آمین کہنے کا, ہاتھ نیچے باندھنا کہ اوپر باندھنا, اس میں تمہیں الجھاتے ہیں اور یہ گندا مسلک تمہیں پلانا چاہتے ہیں. قرآن کہے کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ 4 سے زیادہ کر سکتے. عرف الجادی ان کی کتاب ہے. اس کے بعد آئیے, زنا کی بیٹی سے نکاح کروایا, 4 سے زیادہ کی تعلیم دی. شراب کو بھی یہ حلال کہتے ہیں, شراب کو بھی حلال کہتے. کتاب کا نام ہے کنز الحقائق. کتاب کا نام ہے کنز الحقائق. کنز الحقائق میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. نواب وحید الزما, کوئی تو نواب سے کم ہے ہی نہیں, نواب وحید الزما کنز الحقائق میں لکھتے ہیں کہ بس خوشبودار دواؤں کی وہ قسمیں, توجہ, خوشبودار دواؤں کی وہ قسمیں جس میں شراب ملی ہوئی ہو, ان کے استعمال میں اور پینے میں کوئی حرج نہیں. یہ جن دواؤں میں شراب ملی ہو ان کے استعمال اور پینے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام میں شفا نہیں ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک کھجور کی کسی نے شراب بنائی اور وہ بخار میں تپ رہے تھے. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور میں یہ پیوں گا اور اس سے طبیب نے کہا کہ شفا ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ حرام میں شفا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ شراب میں دوائیں ملا کر اور دواؤں میں شراب ملا کر پینے کو یہ حلال کہتے ہیں. کنز الحقائق میں ہے. آپ مجھے بتائیں, وہ ہمیں ثبوت دیں, وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے وہ یہ حدیث سے وہ ثابت کر سکتے ہیں. یہ عربی میں کتاب ہے, اس کو میں نے اردو میں ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں, کہتے ہیں اہل حدیث ہیں, کس حدیث سے بتاؤ گے کہ دوا میں شراب ملا کر کے پینا جائز ہے؟ اگر آپ نے لوگوں کے درمیان یہ باتیں عام کر دی تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم شرابیوں کو تو موقع مل جائے گا. تھوڑی سی دوا ہوگی اس میں شراب ہوگی اور وہ شراب پیئیں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مسلمانوں, یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے اور انگریزوں کی ایمان پر ان کا قیام عمل میں آیا ہے. اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ انگریزوں نے کس طریقے سے ان کو پیدا کیا کہ تو آپ ہمفرے کے اعترافات کے حوالے سے ہمارا ایک بیان ہے جو مرکز پر ہوا تھا, آپ اس کو حاصل کریں. ہم نے پورے دلائل سے ایک انگریز جاسوس کی کتاب سے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اہل حدیث مسلک کی بنیاد رکھی, غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی. اور ہندوستان کے اہل حدیث آپ کو بتاؤں, یہ دیکھو, یہ ان کی کتاب ہے الحیات بعد الممات.
سوانح حیات ہے، یہ اس کی سید نذیر حسین محدث دہلوی، یہ اس کی حیات ہے، اور لکھنے والے کا نام ہے مولانا فضل حسین۔ دیکھیے میں نے جب یہ کتاب دیکھی تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار اس کا نام تو شرک ہے ان کے نزدیک۔ کیا نام ہے اس کا؟ فضل حسین، حسین کا فضل، اور اس طرح ان کے نام رکھنا تو شرک ہے، اس طرح کے نام رکھنا۔ لیکن یہ چور چوری چھوڑتا ہے نا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ، ہاں تو یہ میرا منی کی کتاب ہے، یہ چھپی الکتاب انٹرنیشنل سے۔ غیر مقلدین سن لیں، اور جو نوجوان بخاری کا نام سن کر ان سے متاثر ہیں ذرا ان کے مسلک کی حقیقت کو جان لیں۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں پہلے کتاب کا حوالہ دیتا تو لوگ کہتے تھے کوئی کتاب ان کے پاس ہے نہیں، ایسے ہی جذبات میں بول جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے اب میں ساتھ میں لاتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ جذبات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو سید نذیر حسین کی جو ہے وہ سوانح ہیں، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے۔ کیا لکھا ہے دیکھیے، انہی کے آدمی نے لکھا ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو حج کو جاتے وقت ایک انگریز کمشنر نے جب عائشہ صدیقہ پر منافقین نے الزام لگایا ہماری ماں پر، تو اللہ پاک نے ان کی تائید میں، ان کی طہارت بیان کرنے میں مرتد اور کافرہ ہو چکی۔ عائشہ پر مرتد اور کفر کا حکم لگایا، اور کیا لکھا؟ اگر بلا توبہ کے مری تو کفر پر مری، کوئی ادب نہیں۔ عائشہ صدیقہ کو مرتد کہنے والے مجھے بتائیں کس حدیث سے ثابت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ کو مرتد؟ ظالم حدیث کا نام لے کے کون کو گمراہ کرتے ہیں؟ یہ وہ گندے اہل حدیث ہے جو ہماری ماں ام المومنین کو مرتد ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ حضرت علی کا موقف کیا ہے عائشہ کے بارے میں؟ جب جنگ کا اختتام ہوا، جنگ کا اختتام ہوا اور عائشہ صدیقہ اور امیر معاویہ کا گروہ جب جنگ میں شکست کھا گئے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باب مدینۃ العلم ان کی شرافت تھی، ان کا اعلیٰ ظرفی تھی، اونٹ منگوایا، ہودج لگوایا، اور بڑے ادب کے ساتھ پردے کے ساتھ ان کو ہودج میں بٹھوایا، اور جب عائشہ صدیقہ کا ہودج وہ بیٹھ گئی اور اوپر اونٹ پر اٹھا کر رکھ دیا گیا، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ عائشہ ماں جاؤ۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو متاثر ہو کر کہتی ہے لوگوں اس سے بدگمان نہ ہونا کہ کچھ مختصر سی بات تھی جس کو اللہ پاک نے حل فرما دیا، لیکن مزارات پر چلی جائے تو ہنگامہ کرتے ہیں۔ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا، عورتوں کا مسجد پہ لانا کیسا؟ اگر آپ برا نہیں مانیں، میں ایک سوال کروں غیر مقلدین سے، آپ برا تو نہیں مانیں؟ بیٹھا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے، ٹوٹی پھوٹی سویدھا آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بڑے ہیں لیکن معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بہت دوں نا اجازت نہیں، آخری گفتگو ہے۔ غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں تم اپنی عورتوں کو اپنی مسجد میں کیوں بلاتے ہو، ہماری مسجد میں کیوں نہیں بھیجتے؟ ہنسنے کی بات نہیں، تھوڑا غور کریں آپ، میں فضول بات کرنے نہیں بیٹھا، ہماری مسجد میں کیوں نہیں بھیجتے؟ کیوں نہیں بھیجتے ہو ہماری مسجدوں میں؟ تم آتے ہو نا، تو ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں تو آپ چھیڑ چھاڑ کرو گے، یہ کرو گے، وہ تو آپ نہیں کرتے۔ ایک مسجد ہی تو ہے جہاں پر جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، وہاں بھی راہ دینے کہتے حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی۔ آئیے اس سے میں تھوڑا سا پردہ ہوتا ہوں، حضور کے زمانے میں کون عورتیں آتی تھی؟ رسول اللہ کے زمانے میں کون عورتیں آتی تھی؟ دور دور رہنے والی عورتیں جو حضور کے گھر کی نہیں تھی، حضور کے گھر کی نہیں تھی، وہ عورتیں آتی تھی، اور اس لیے آتی تھی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ دین سیکھے، صحابیات بھی دین سیکھے۔ ثابت کرو کہ نبی کی مسجد نبوی میں نماز کے لیے کبھی عائشہ صدیقہ آئی ہو، سیدہ فاطمہ آئی ہو، ام سلمہ آئی ہو، مسجد کے اندر نماز کے اندر آنا ثابت کرو، تو تم کہو گے کہ نہیں وہ صحابیات آتی تھی، امت المومنین کا نمازوں میں آنا ثابت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کا آنا ثابت نہیں ہے، تو ہم یہی تو کہتے ہیں تم مسجدوں میں لا کر ان صحابیات کے طریقے پر عمل کرواتے ہو، اور ہم مسجدوں سے روک کر سیدہ فاطمہ امت المومنین کی سنت پر افضل ترین عمل کس کا ہے؟ افضل، اور پھر
پھر معاشرے نے تو منع کیا. جب فاروق اعظم نے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئے تو عورتیں شکایت لے کر